خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پاک برکت والی محفل میں تشریف لائے، اور مبارکباد ہمارے فاروق بھائی کو، جنہوں نے ایک محفل میں 3 نسبتوں سے اس محفل کو سجایا۔ سب سے پہلی خوش نصیبی کہ ہم کائنات کے آقا و مولا کی میلاد میں موجود ہیں۔ دوسری خوش نصیبی کہ شہزادے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام داتا غوث اعظم کی محفل میں موجود ہیں۔ اور تیسری وہ پاک برکت محفل ہے جس میں ہمارا اور فاروق بھائی کا رشتہ ایک ہی ہے کہ ہمارے مرشد کی محفل ہے۔ مرشد اعظم ہند سرکار قطب عصر حضرت مفتی سید مصطفیٰ حیدر حسن المعروف سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان اس پاک ہستی کا نام ہے کہ جو مہریرا کی زمین پر بیٹھ کر بھارت میں حکومت کرتی ہے۔ یہاں پر موجود کھیری کے ہر دل عزیز چمکتے ستارے حضرت حافظ و قاری اختر رضا برکاتی صاحب، تمامی نوجوان حافظ و عالم و ناظرین محفل، السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ العظیم و صدق رسول الکریم۔ پڑھیے بآواز بلند۔ ہر شخص کی زندگی کی ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، اور وہ دولت سے بڑی خواہش ہے، وہ ایمان کی وہ بلند خواہش ہے کہ جس تعلق سے وہ اپنی پوری زندگی سے گزار دیتا ہے۔ وہ خواہش مدینہ پاک کی زمین کی حاضری کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینہ پاک ہم آپ جاتے ہیں، اور جو نہ جا پائے اللہ اس کو بلائے اپنے حبیب کے وسیلے سے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے ایک خاکہ کھینچا، اور مدینہ شریف کے حاجیوں کے لیے وہ لکھتے ہیں، 2 شعر ہیں ان کے، اور دونوں شعر ایمان کو زندہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے بڑی دور سے آئے ہوئے، کچھ بھی ہے کھیری سے آئے ہوئے۔ اور دوسری جانب یہ جو اشعار ہیں یہ اللہ والوں کے لیے لکھا ہے انہوں نے، جس طریقے سے مخدوم کھیری کا مقام ہے، تمام قطبوں کا مقام ہے، ولیوں کا مقام ہے، ہم جیسے کمظرف لوگوں کے لیے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا۔ ہم حاضر ہیں، سامنے گنبد خضرا ہے، ہم اپنی نگاہوں سے گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، ہمارے دل سے آہ نکل رہی ہے، یا رسول اللہ ایک گناہگار گندے قدم لے کے آپ کے حرم میں، آپ کے مدینے میں آ گیا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ شرم عصیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عصیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ لوگوں کی ایک خواہش ہے کہ ہم مدینے جائیں، ریاض الجنہ دیکھیں، جنت کی زمین ہے، ہم رسول پاک کا منبر دیکھیں، ہم باب جبریل سے گزریں، ہم باب سلام سے گزریں،
اور گھوم گھوم کے اس مسجد نبوی کے درشن کریں۔ لیکن 14ویں صدی کے ایک مجدد ہیں شیخ نبہانی، یہ فلسطین کے ہیں، عرب کنٹریز کے مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت کے دور کے ہیں۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جایا کرتے، باب جبریل پہ جا کے تھم جاتے، وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ کافی سال چلتا رہا، مرید بڑے پریشان، حضور یہاں تک آتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے ہیں۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ان سے پوچھتا کہ حضور اندر کیوں نہیں جاتے ہیں۔ کافی وقت جب گزر گیا، ایک مرید کی تڑپ پیدا ہوئی، اس نے شیخ نبہانی سے پوچھا، حضور یہاں تک آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ آپ رو پڑے، تڑپ اٹھے، فرماتے ہیں بیٹے، کتے کا کام مالک کے دروازے تک ہوتا ہے، نہ کہ مالک کے گھر کے اندر جانا۔ کتے کا کام مالک کے دروازے تک کی ہوتا ہے، چوکھٹ تک کی ہوتا ہے، نہ کہ اندر جانے کا۔ ہم جیسے کتے خوش نصیب ہیں کہ مالک نے اس در تک بلا لیا، ورنہ یہ وہ زمین ہے کہ بڑے بڑے کتب ابدال اس آس میں روتے رہے، یا رسول اللہ مدینہ بلا لیجیے۔ اب دوسرا عاشق کھڑے ہو کے فرماتا ہے کہ ندا دے گا منادی، ندا دے گا منادی، یوں ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کل نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کل نظارہ غوث اعظم کا۔ ہم یہ واقعات سنتے ہیں اور سن کر اس وقت ہمارا دل رو پڑتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن جب میلاد کی محفلیں ختم ہوتی ہیں، ہم تبرک لے کے اس میلاد کی محفل کے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ہم اس محفل کی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کے اسی ڈھرے پہ آ جاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے اور آپ کے شہزادے وضو کروا رہے تھے۔ آواز آتی ہے، مدد کن یا دستگیر، مدد کن یا دستگیر، مدد کن یا دستگیر۔ سرکار غوث پاک نے توجہ دے کے نہ توجہ کر دی۔ شہزادے نے پوچھا، ابا جان کوئی مدد کو پکارتا ہے، مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا آنکھوں کو بند کرو۔ آنکھ کھولی تو دو کٹے ہوئے ہاتھ رکھے ہوئے تھے، پوچھا ابا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت یہ مرید ہونے کے لیے آیا، اس نے اپنا دل نہیں ہاتھ دیے تھے، تو جو ہمارے ضامن میں دے گیا، ہم نے اس کو بچا لیا۔ سوچئے جس غوث پاک کی مدد ہم زمین پہ مانگتے ہیں، کل زمین میں مانگیں گے، بعد قبر حشر میں مانگیں گے۔ سوچئے ہم نے اس غوث پاک کو اپنے دل کا سودا کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہم نگر نگر بستی بستی چل رہے ہیں، آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، ہم رسول پاک کے عاشق ہیں، ہم پنجتن کے عاشق ہیں، ہم صحابہ کے عاشق ہیں، ہم صحابیت پہ جان دے دیں گے، ہم اہل بیت کے نام پہ اپنے گھر بھر کو فدا کر دیں گے، ہم غوث نام پاک کے نام پر یہ کر دیں گے۔ زبان سے کہنا دوستوں آسان ہوتا ہے، کبھی تم نے دل کی گہرائیوں میں جا کر دیکھا کہ ہم غوث نام پاک کے نام پہ آخر کر کیا رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں کہ مردہ کر رہے ہیں؟ کل میرا ایک جلسہ تھا سریا میں، اس سریا کی زمین پہ ہم گئے، 250-300 لوگوں کا مجمع تھا۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا اس محفل میں فاروق بھائی کون کون عاشق رسول ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہم نے کہا کون کون اس محفل میں عاشق رسول ہے؟ اس محفل میں بھی لوگ بتا دیں کون کون عاشق رسول ہے۔ کون ہو بھائی؟ کیا بات ہے؟ عاشق رسول کون ہے؟ ایسا ہی وہاں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ پھر ہم نے پوچھا رسول کے نام پہ داڑھی کون رکھے گا؟ قربان جاؤ، 5 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، 5 نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے داڑھی کی نیت کی۔ اس کے بعد اس میں سے ایک نوجوان کیا کہتا ہے ہم سے معلوم ہے؟ قاری صاحب میرے ساتھ تھے، اس نے کہا کہ آپ نے دعوت دی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وجہ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، آج آپ نے کہا کہ رسول کے نام پہ داڑھی رکھ سکتے ہو، کیوں نہیں رکھ سکتے ہو؟ ہم کو موت آ جائے گا رسول کے نام پہ ہم کچھ نہ کر سکتے۔
اور اسی محفل میں بعد محفل اسی گھر میں 2 لوگوں نے اور داڑھی کی نیت کی، یہ 7 عدد ہوئے۔ اور اسی محفل میں ایک شخص نے کہا کہ ہم بھی نیت کرتے ہیں، لیکن آپ کی جب دوسری محفل ہوگی اس میں ہم نیت کر لیں گے۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، سب سے پہلے آپ اس کو مبارکباد دیجئے۔ آصف عرف شالو کھڑے ہو جائیں، اس کا بھی ایمانی جذبہ زندہ ہوا، سب اس کو مبارکباد دیں۔ اس نے بھی داڑھی رکھی۔ سوچو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کل کو رکھ لیں گے، ہم کل کو رکھ لیں گے، ہم فلاں دن رکھ لیں گے، ہم ابھی زندگی کے کام باقی ہیں ہم تب رکھ لیں گے، ہم اب رکھ لیں گے۔ کوئی شخص دنیا کا ہم کو یہ گارنٹی دے دے کہ اگلی سانس کا بھروسہ ہے اگلی سانس کا بھروسہ؟ تو جب اگلی سانس کا بھروسہ نہیں تو ہم دعوے داری کاہے کی کر رہے ہیں؟ تم موسیٰ تو ہو نہیں جو ملک الموت پوچھیں گے، تم موسیٰ تو ہو نہیں جو ملک الموت پوچھیں گے۔ وہ تو آئیں گے، ان کے پاس 2 کام ہیں، یا تو ایذا سے روح کو کھینچیں گے یا محبت سے لے جائیں گے۔ محبت کا سودا تب ہوگا جب ہماری روح، ہمارا جسم محمد عربی کے در کا غلام بن جائے گا، اور ایذا اس وقت ہوگی کہ ہم سنتوں کو سن کر، سنتوں کو ترک کر کے ان پہ عمل نہ کریں۔ آج ہماری خواتین جو اس قوم کی اصل مجاہد ہیں، جو بچوں کو پیدا کرتی ہیں، اس کے بعد بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بڑا کرتی ہیں، تعلیم دیتی ہیں، رسول کا عشق بتاتی ہیں، میلاد بتاتی ہیں، اور اس بچے کو جب وہ تیار کر کے بڑا کرتی ہیں، گویا کہ اس نے دنیا کا علم نہ حاصل کیا ہو، گویا کہ وہ کبھی مدرسے نہ گیا ہو، لیکن ایک بے علم ماں کی گود میں جو اس نے تربیت پایا، وہ بے علم اتنی با علم تھی کہ اس نے اپنے بچے کو عاشق رسول بنا دیا، عاشق رسول بنا دیا۔ آج چھوٹی محفلوں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس میں سمجھتے بہت لوگ ہیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، کروڑوں کے کاروبار ہیں، لاکھوں کے کاروبار ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ رب جب چاہے غنی کر دے، وہ رب جب چاہے چھین لے؟ تاریخ مرتب ہے ہندوستان کی، بڑی بڑی بادشاہت مٹی میں مل گئی، ان کا وجود نہیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں انا آ گئی تھی، انانیت آ گئی تھی۔ انہوں نے سودا کیا لیکن اس سودے کو سنبھال نہیں پائے، برباد ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہاں طالب علم بچے بھی موجود ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ جب آپ علم حاصل کریں، بہت مشکل کام ہوتا ہے، حافظ بننا، عالم بننا بہت مشکل کام۔ انسان زندگی کے 9 سال، 12 سال، 11 سال ایسے علم حاصل کرنے میں دیتا ہے۔ اتنی محنت کے بعد جب وہ علم حاصل کر کے میدان میں آتا ہے تو ہر چیز میں ایک ظرف ہوتا ہے۔ ظرف، علم کا ظرف یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے علم کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس کی ظرفیت سب سے بڑی یہ ہے، انانیت سے پاک ہو جاؤ، انانیت سے پاک ہو جاؤ۔ اگر انا تمہارے دل میں رہی تو تمہارے سامنے ثبوت ابلیس ہے، ابلیس ہے۔ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، انانیت آئی، شیطان بن گیا، شیطان بن گیا۔ اونٹوں کو سیدھا کرتا تھا، اونٹ سیدھے نہ ہوتے تھے، اپنا دل آمنہ کے لال کو دیا، خلیفہ دوم فاروق اعظم بن گیا۔ کون سا سودا کرنا ہے؟ یہ بازار ہے، یہ بازار عشق ہے، یہاں سودا کرو 2 طریقے کا۔ ایک سودا تمہارے ایمان کو چھینے گا، دوسرا سودا تم کو اللہ کے نزدیک لے جائے گا۔ ہم دنیا کی ہر چیز کریں، ہر چیز۔ فاروق بھائی، دنیا میں انسان کو جو کرنا ہے کرے، بس ایک کام نہ کرے، جو چیز شریعت سے ٹکرا جائے، جو چیز شریعت کے آڑے آ جائے، اس سے ہماری اعلان جنگ ہے۔ جو چیز شریعت کے خلاف آ جائے، تم دنیا میں کچھ کرو، تم ہنسو، گھومو، کھاؤ، پیو، کچھ کرو، بس اپنے اندر کبھی یہ چیز نہ آنے دینا کہ جو چیز شریعت کے خلاف ہو ہم اس کے خلاف ہو جائیں، اور جو شریعت کے خلاف چلا جائے اس سے بھی اعلان جنگ کر دینا۔ کیونکہ ہمارا تمہارا رشتہ کیا ہے؟
کیا رشتہ ہے؟ تم دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا، ہم دوسری ماں کے پیٹ سے پیدا، ہمارا تمہارا رشتہ کیا؟ ہمارا تمہارا رشتہ یہ ہے کہ محمد عربی کے در کے سگ ہم ہیں تم ہو۔ ہمارا تمہارا رشتہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تم مسلمان ہو۔ ہمارا تمہارا رشتہ یہ ہے کہ رسول کے نام پہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، رسول کے نام پہ تم درود پاک پڑھتے ہو۔ ہمارا تمہارا رشتہ سب سے مقبول یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو تا قیامت تک کی ایک دوسرے کے بھائی رہیں گے۔ اس رشتے کی مقبولیت صرف اتنی ہے کہ جب ہمارا تمہارا رشتہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ آپ لوگ سب قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی ایک سورہ ہے اور بڑی مقبول سورہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت تماموں کو یاد ہوگی یہاں۔ ابو لہب ہے کون؟ اس کا رشتہ کیا ہے رسول سے؟ کوئی بتائے؟ زور سے بولیے سب لوگ۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے قانون میں رشتے کام نہیں آتے۔ اللہ کے قانون میں رشتوں کی وقت نہیں ہے، تھا سگا چچا۔ قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ سوچئے آپ، آج ہم پھنسے ہوئے ہیں رشتوں میں کہ فلاں جگہ رشتہ داری ہے، فلاں جگہ یہ ہے، ہم جائیں گے نہیں تو زمانہ کیا کہے گا۔ تم اللہ کو یہ جواب دے ہی نہیں سکتے ہو کہ زمانہ کیا کہے گا۔ مضبوطی سے اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرو، یہ بڑے مقبول رشتے ہوتے ہیں۔ 11ویں کرنا، اب تو 11ویں میں بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، 20 بھگونے 50 بھگونے، اتنوں کی دعوت اتنوں کی دعوت۔ یہ بتاؤ جو بڑی بڑی 11ویں شریف کرتے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، جو چھوٹے اپنے گھر میں ہی رچا لیتے ہیں وہ تو عاشق لوگ ہیں۔ جو میدان میں بڑی 11ویں ہو رہی ہیں اور اس میں 1000 آدمی کھانا کھا رہا ہے، اللہ کو حاضر جان کر بتا دو کہ اس میں 200 لوگ غریب ہوتے ہیں۔ اس میں دعوتیں دی جاتی ہیں، اور دعوت کبھی رکشے والے کو، آٹو والے کو، مزدور کو نہیں دی جاتی ہے۔ کرو بڑی 11ویں، بہت ثواب کا کام ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عبادت و ریاضت کی، 17 سال خراسان کی پہاڑیوں پہ بھوکا رہا، پوری زندگی کے عملیات کو اپنے دیکھتا ہوں تو سب سے مقبول اگر کوئی عمل لگتا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تم اتنی بڑی 11ویں کرو کہ تمہارے ایک میدان میں آ کے 10,000 کھانا کھائیں، لیکن اس میں ایک اعلان کر دو کہ آج 11ویں شریف کی نظر ہے، جس کو آنا ہو آ جاؤ، جس کو آنا ہو آ جاؤ۔ سوچو کہ جب ایک غریب کو دعوت پہنچے گی، اس کے کانوں میں آواز پہنچے گی کہ آج سرکار غوث پاک کا لنگر ہے، اور آواز آئی، غوث کے دیوانے نے بلایا ہے کہ آج 11ویں شریف کا لنگر آ جاؤ، کتنی دعاؤں کے ساتھ وہ آئے گا، کتنی دعائیں تم کو دے گا، کتنی دعائیں دے گا۔ سوچیے آپ لوگ، آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم سنتوں کو زندہ کریں۔ ہماری اولادیں ہو رہی ہیں، ہم صاحب اولاد بن رہے ہیں، ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں بیٹا پیدا ہوا کہ ڈان باسکو بھیجنا ہے کہ اجمانی بھیجنا ہے۔ ہم اس کی وہ پیدا ہوا ہے، ہم امریکہ تک سوچ لیتے ہیں MBA کہاں سے کروانا ہے، B.Tech کہاں سے کروانا ہے۔ بچہ پیدا ہو، ہم نام نہیں لیں گے، ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ہمارے بڑے عزیز بھائی ہیں، اور ہماری ان کی بڑی محبتیں ہیں، ہم نام نہیں لیں گے اس محفل میں ان کا۔ ان کے گھر بیٹا ہوا، انہوں نے ہم سے کہا کہ میاں یار اس کو پہلے حافظ قرآن بنانا ہے، اور جب وہ حافظ بن جائے تو ایسا کوئی ادارہ بتاؤ جہاں دین اور دنیا دونوں پڑھائی کی جائے۔ یہ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر کہ بچہ پیدا ہو پہلے قرآن کا حافظ بن جائے، اور جب وہ قرآن کا حافظ بن جائے گا اللہ اس کے ذہن کو اور وسیع کر دے گا۔ اب اس کے 2 فائدے، حافظ قرآن ہو گیا، ذہن وسیع ہو گیا، آگے جائے گا، دنیا بھی پڑھے گا، دین بھی پڑھے گا۔ آپ نے جو شروعاتی 8 سال اس پر محنت کی نا، 8 سال محنت، اس محنت کا بدلہ معلوم ہے،
اس محنت کا بدلہ یہ ہے کہ بیٹا بنا حافظ قرآن، محشر میں رب تیرے سر پہ تاج سجائے گا، الگ سے تم وہاں بیٹھے ہوگے، تب اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو تمہارے سامنے رکھے گا، ہر چیز تمہارے سامنے رکھے گا، لیکن کہے گا تو نے اپنے بیٹے کو میرے قرآن کا حافظ بنایا تھا، اس کی برکت سے تیرے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں، اور میرے محبوب کی اطاعت سے تو جنت میں جا۔ سودا کرو، سودا اللہ سے کر کے دیکھو، اللہ سے کر کے دیکھو، گناہوں سے میرے دوستوں بچ جاؤ۔ گناہ سب نے کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، آپ نے بھی، کوئی اللہ کے ولیوں سے نہ ہوں وہ الگ مسئلہ ہے، ٹاپک ہے۔ ہم جو عام لوگ ہیں ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب لوگ گناہ کرتے ہیں، ہم بھی بڑے گنہگار ہیں۔ اس محفل کا سب سے گنہگار انسان وجیہ الدین ہے، ہم کو اپنے گناہ معلوم ہے نا، لیکن اللہ کی پناہ مانگو، گناہوں سے توبہ کر لو، اور جس تاریخ سے توبہ کر لو پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرنا، اللہ وہ رحیم ہے کہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمارا نوجوان طبقہ شراب میں پھنستا جا رہا ہے، اس کو شراب سے بچاؤ۔ ہمارا نوجوان طبقہ جوئے میں آ گیا ہے، اس کو جوئے سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے یعنی بیاج کا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں جنت میں نہیں جا سکتا۔ پوری زندگی تم محمد کرتے رہو اور جوا اور بیاج کا کام اور شراب پیتے رہو، میرے دوست کیا فائدہ ہو زندگی کا؟ ہمارا دل ہمارا اپنا نہیں ہے، سودا کرو اس دل سے، سودا کہ ہم رسول کے نام پہ کیا برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم رسول کے نام پہ اپنی برائیوں سے نہیں دور ہو سکتے ہیں؟ رسول کے نام پر وجیہ الدین بھیک مانگتا ہے، گناہ چھوڑ دو، نیک سیرت ہو جاؤ، فرض عام کرو، نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند، کہیں نماز پڑھو، اللہ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا ہے، کہیں نماز پڑھو، فرض قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ توفیق دے تو حج کرو، فرض کو قائم کرو، گناہوں سے بچو۔ اور بات کو سمیٹتا ہوں، ایک درس اور دیتا ہوں۔ ہماری گفتگو ہماری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، سب سے اہم مدعے پہ ہم اس گفتگو کو کر رہے ہیں۔ دور حاضرہ میں دنیا کے 2 ملک ہیں جہاں چومنے چاٹنے کا رواج بہت ہے، ایک ہندوستان اور دوسرا ہندوستان کا پڑوسی ملک۔ یہاں کوئی بھی چیز ہو انسان عقیدت میں آ کے چومنے پہنچ جاتا ہے، اب یہ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے، اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے۔ آپ کسی کی مزار پہ جا رہے ہیں، کسی بھی مزار پہ، مخدوم کھیری یا جو بھی کھیری کے کتب ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ نے اگربتی کا بنڈل لیا، چادر لی، پھول لی، آپ پہنچ گئے، آپ کی حاضری قبول ہی نہیں ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھو۔ بے شک، پہلے نماز بعد میں نیاز۔ آپ کی حاضری قبول ہی نہیں ہوگی جب تک آپ نماز نہیں پڑھو گے، کیونکہ وہ صاحب آستانہ خود وقت کا امام ہے، وہ خود وقت کا امام ہے۔ جس نے پوری زندگی امامت میں گزار دی ہو، اس کے بارگاہ میں اس سے طلب کرنے جاؤ گے اور فرض کا قتل کرو گے، تم کو عطا کرے گا؟ نہیں عطا کرے گا نا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ مزار تو مزار، اب ہم پلنگوں میں بھی چلے گئے، وہ بھی بابا بن گئے صاحب۔ ہم زندہ بابا برا لگتے ہیں کیا؟ حرام ہے۔ اور جو شخص اس چیز کی دعوت دے اس کو سمجھاؤ، نہ سمجھ میں آئے تو بحیثیت مسلمان 2 لپڑ مارو اس کے، تو میں تجھ کو گناہ سے بچانے آیا ہوں۔ اپنے ایمان کا سودا کرنے سے پہلے رسول کی بازار میں اپنا سودا کر دینا۔ آج انسان ادھیڑ عمر میں پہنچ گیا ہے، اللہ ہم سب کی عمروں کو وسیع کرے، ہم سب کی عمروں کو وسیع کرے۔ 50 سال کی اوپر کی عمر میں وہ آ گیا، ماشاءاللہ، اللہ اس کی زندگی طویل کرے۔ جب فاروق بھائی، غفران بھائی،
جب ہم خود کوئی کام نہ کریں اور دوسرے کو درس دیں، وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو 50 سال کے اوپر کی عمر میں جا چکے ہیں، جب تم داڑھیوں کو سجاؤ گے تو تمہارے بچے سجائیں گے، جب تم نمازوں کو قائم کرو گے تمہارے بچے قائم کریں گے، کیونکہ جب تم 50 سال کے اوپر ہو تو تمہارا بچہ کم سے کم 20 22 25 سال کا ہوگا، تو جب وہ باپ کو دیکھے گا، باپ کی محبت کو دیکھے گا، تو باپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ تو ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اپنے اپنے ایمانی جذبے سے پوچھو کہ ہم کیا کریں۔ اور دوسری بات، آپ کے ہمارے کوئی معاملات ہو جائیں، ہماری آپ سے بول چال نہیں، یا ہم آپ سے بولتے نہیں، آپ ہم سے نہیں بولتے، یہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہیں، کبھی ان کو روش عام پہ نہ لانا، کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کو گالی نہ دینا۔ آج ہمارے تعلقات ہیں، کل نہیں ہیں، پرسوں پھر ہو جائیں گے، وہ ایک ناراضگی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس چیز کے لیے نہ لڑنا، اگر لڑنا ہے تو شریعت رسول سے جو ٹکرا جائے اس سے اعلان جنگ کرو۔ ہماری دشمنی اس سے ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا دشمن ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو فاروق اعظم کا دشمن ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو عثمان غنی کا دشمن ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو مولا کائنات کا دشمن ہے، ہماری دشمنی اس سے ہے جو اولیاء اللہ کا دشمن ہے۔ اس کو اپنا دشمن ماننا، اپنا دشمن ماننا۔ ہماری بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کی؟ یہ بتائیے ماسٹر صاحب، آپ پڑھانے والے آدمی خاموش ہوں، ماشاء اللہ، بیدار رہو بیدار۔ آپ کو سمجھ آئی؟ ارے زور سے بول دو، منڈی میں تو بڑی زور زور سے بولتے ہو۔ ہاں، عمل کرنا، اور یہ سودا کر لوگے۔ محمد احمد بھائی، محمد احمدی نام ہے نا، محمد علی بھائی، یہ سودا کر لوگے، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے۔ سودا کرو رسول اللہ سے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس سودے میں کوئی بھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا، اس غلامی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ تو سوچو اگر کوئی کتا غلام بن جائے، اس کے گلے میں کوئی پٹا نہ ڈال پائے، جو محمد عربی کے در کا سگ بن جائے، اس کو کون مار پائے؟ طالب علم کو مضبوط کرو۔ جو طالب علم ہیں، کمزور ہیں روپے سے، ایک ذمہ داری باندھ لو۔ اللہ نے بہت نوازا ہے لوگوں کو، ذمہ داری ایسی باندھ لو کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جائیں، جمعے کی نماز، تو جو ہمارے امام اور مؤذن ہوتے ہیں نا، جمعے کے بعد ان سے مصافحہ کرو، 10 روپے 50 روپے ان کو نظر پیش کرو، نظر پیش کرو ان کو۔ وہ نظر تم دے کس کو رہے ہو معلوم ہے؟ جو پڑھانے والا عالم ہے وہ نائب رسول ہوتا ہے، رسول کا نائب ہوتا ہے۔ تم رسول کے نائب کی مدد کرو گے، رسول اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور جو ہمارے علاقے میں جو مدارس ہیں اور جہاں باہری بچے رہتے ہیں، خاموشی سے، یہ بات تمہارے اللہ اور رسول کے بیچ رہے، خاموشی سے اس مدرسے میں راشن پہنچاؤ، حسب حیثیت 2 کلو 5 کلو 10 کلو جو ہو سکے، غوث پاک کے نام پر اس چیز کو عام کرو۔ اور آخری میں میرے مرشد پاک، مرشد برحق کی بھی یہ عرس کی محفل ہے، اور میرا مرشد وہ مرشد ہے کہ جس نے سلسلے برکاتیہ کو پوری دنیا میں جنوایا، اور پوری دنیا کا سفر اس طریقے سے کیا اس اللہ کے کتب نے کہ سوچئے ہم جب کالپی پہنچے حاضری دینے کے لیے سرکار فضل اللہ کالپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، تو وہاں پہ صدر مفتی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، سید صاحب یہاں حضور احسن العلماء آیا کرتے تھے، اور یہ آج جو کالپی اور کالپی کے اطراف میں آپ کو سنیت نظر آ رہی ہے، سرکار احسن العلماء سائیکل کے کیریل پہ بیٹھ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، اور کوئی ممبر نہیں ہوا کرتا تھا، گاؤں میں جو مٹکا ہوا کرتا تھا پانی پینے کے لیے، اس کو اوندھ لیا کرتے تھے، اس پہ بیٹھ کے تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ایک ایک مہینہ ایک ایک گاؤں میں جا کے سنیت کو زندہ کیا، اللہ کے رسول کے نام کو بلند کیا۔ آج کالپی اور کالپی کے 100 کلومیٹر کے اطراف میں جو سنیت زندہ ہے وہ ماہرہ کے کتب کی دین ہے۔ مرید ہو، اور ان سے مرید ہو جو شریعت اور سنت میں عمل کرتے ہیں، جن سے فرائض ترک نہ ہوتے ہوں، مرید ہو، اور برادریوں کے نشے سے باہر آ جاؤ۔
سب سے بڑی برادری غلام رسول، سب سے بڑی برادری غلام رسول۔ یہ ایک پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، ورنہ زمانہ ویسے بھی تم کو کاٹنے پہ لگا ہے اور کاٹ ڈالے گا۔ جب ایک صف میں کھڑے ہو کے آواز کو بلند کرو کہ ہم غلام رسول ہیں، اور جب وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائیں گے حتی نظر غلام رسول نظر آئیں گے تو ان کی اوقاتیں، ان کی روح تک جائیں گی، تم کو چھو نہیں پائیں گے۔ یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اس محفل کی برکت سے، مخدوم کھیری کے صدقے، اس محفل میں جتنے حاضر آئے ہیں، جہاں جہاں تک کہ بھی میری آواز جا رہی ہے، مولا جو بھی عاشق رسول ہے، ایک مرتبہ رسول پاک کے قدموں کی زیارت نصیب فرما، اپنا بیت اللہ دکھا دے۔ یا اللہ ہم منگتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے مولا، ہم رسوا ہیں، ہم کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوئی پریشان ہے مولا، کسی کو کسی چیز میں پھنسا دیا گیا، کسی کو کسی چیز میں ڈال دیا گیا مولا۔ تو رحیم ہے، کریم ہے مولا، تیری حکومت تو دلوں پہ ہے مولا، تو عالم الغیب ہے یا رب۔ ہم سب کو، ہر عاشق رسول کو مخدومائے کائنات کے صدقے زندگی میں ایک مرتبہ رسول پاک کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔